السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ بالآخر زیر مونچھ تلملانے والے رانا ثناء اللہ کو فری ہینڈ مل گیا ہے۔ ان کو یہ فری ہینڈ کس نے دیا ہے اور اسلام آباد میں کسی بھی ممکنہ گڑبڑ کو روکنے کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بات کہی کہ جی اگر آپ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہنا، اس کے پیچھے کیا ہے اور یہ سارا معاملہ پشاور سے کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر کیا واقعی ٹارزن کی واپسی ہوگی؟ لیکن ادھر تو شیخ رشید احمد صاحب بڑی دعائیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ سارے کیا معاملات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بالآخر لانگ مارچ کے لیے 25 تاریخ ہی کیوں؟ اب فیس سیونگ کے لیے ایک راستہ بھی عمران خان صاحب کے لیے موجود ہے، وہ کیا راستہ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر کار نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دے ہی دیا۔ نواز شریف صاحب بہت دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ الیکشن میں چلے جائیں، کوئی ضرورت نہیں حکومت چلانے کی، لیکن بالآخر انہوں نے حکومت کو کنٹینیو کرنے کی اجازت دے دی ہے اپنی پارٹی کو اور اس کے اتحادیوں کو۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ نواز شریف صاحب نے جو گرین سگنل دیا ہے یہ کیوں دیا ہے اور کیا دیا ہے، اور انہوں نے ایک بڑی خاص ہدایت بھی ساتھ کی ہے، وہ ہدایت کیا ہے اس پہ بات ہم بعد میں آگے چل کے کریں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو جو فری ہینڈ ملا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور تیاریاں کیا ہیں اس پہ بھی۔ لیکن ذرا ہم عمران خان صاحب پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے چونکہ یہ لانگ مارچ کا بڑے دنوں سے اعلان کیا ہوا تھا، وہ اپنے تمام جلسوں میں ایسے تاثر دے رہے تھے کہ وہ لاہور سے لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد میں آئیں گے، لیکن ملتان میں جلسے میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ پشاور چلے گئے، اور اسے پچھلی رات جو ہے وہ بنی گالہ کے ارد گرد اسلام آباد پولیس کی بڑی بھاری نفری موجود تھی۔ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی میرا خیال ہے درجن بھر مقدمے تو موجود ہیں، وہ توہین مسجد نبوی کے حوالے سے تو ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا تھا، اور پھر یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو کوئی ایسا شک ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، اس لیے پولیس کی موومنٹ ہے، سو وہ ملتان سے بنی گالہ آنے کے بجائے سیدھے چلے گئے پشاور میں، چونکہ ان کے اپنی پارٹی کی حکومت ہے سو وہاں پر وہ چلے گئے۔ تو انہوں نے پشاور ہی میں یہ اعلان کیا کہ جی یہ 25 تاریخ کو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ملوں گا کشمیر ہائی وے پہ، جس کا اب نیا نام سری نگر ہائی وے ہے۔ اب ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پہ بات کی کہ وہ تو لانگ مارچ کا والا معاملہ تو پھر ختم ہو گیا، تو شارٹ مارچ بھی نہیں بنتا۔ پھر جب دیکھا کہ اس پہ بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے کہ جی کشمیر ہائی وے ملیں گے، تو پھر یہ کہا کہ اچھا خان صاحب جو نہیں پشاور سے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آ جائیں گے۔ اب پشاور سے جلوس کی قیادت کرنے کے پیچھے بھی بہت لمبی سٹوری ہے۔ خان صاحب جو ہے وہ اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں رہ گئی کہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، اور خصوصاً اپنی گرفتاری سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں۔ تو چلو پشاور سے بندہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے آ جاتا ہے، گرمی بہت ہے تو اتنا تو رعایت ان کو ملنی چاہیے، لیکن وہ بہت سارے زیادہ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لازم بات ہے 20-25 ہزار لوگ اگر ان کے ساتھ ہوں تو خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا کم خطرہ محسوس کریں گے اپنی گرفتاری کا۔ لیکن یہ جو انہوں نے وہاں پہ بات کی نیوٹرل والی، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ اس کے پیچھے معاملات یہ ہیں کہ یہ پرویز خٹک صاحب اور فواد چودھری صاحب اور ایک اور جو شخصیت ہیں، وہ پتہ چلا کہ وہ جو سابق چیئرمین وابڈا ہیں جو بھی اس حکومت میں آنے کے بعد جو ہے ان کو جانا پڑا وہ اپنی چیئرمین شپ سے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین صاحب، وہ کو مذاکرات کاری کرتے رہے حکومت کے ساتھ بھی اور ادھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، اور دونوں طرف ان کی مذاکرات کاری جو ہو گئی وہ ناکام۔ تو اس کے بعد اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں رہ گیا تھا کہ وہ چل پڑیں اب لانگ مارچ کا اعلان کرنے پہ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پریشر میں آ کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن ایسا کوئی معاملہ بنا نہیں، تو پھر ان کو اب یہ کرنا پڑا۔ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے طے کیا کہ جی وہ مارچ سے پہلے تو وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے، کیوں اسلام آباد میں پھر پتہ ہے گرفتاری شرح کا خطرہ بھی موجود ہے۔ اچھا ادھر عمران خان صاحب بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں گرفتاریوں سے نہیں ڈرنا، مقدموں سے نہیں ڈرنا، شیخ رشید احمد صاحب بھی کہتے ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آج جی شیخ رشید احمد صاحب کا ایک اور ویڈیو بیان آ گیا اور وہ بڑے گھبرائے ہوئے کھڑے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گھر کے بعد جو نہیں 4 سرکاری نمبر پلیٹوں والی گاڑیاں کھڑی ہیں تو یہ لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، تو میں تو اس طرح گرفتار نہیں ہوں گا، اگر گرفتار ہو گیا تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں پورے طرح نکلے ہوئے سب کے، ایسی کوئی بات نہیں کہ جو بہت زیادہ کو ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب یہ پھنس گئے ہوئے ہیں، اب کہا ہے انہوں نے کہ آنا ہے تو نہ آئے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آج CNN والوں نے انٹرویو کیا عمران خان صاحب کا پشاور جا کے۔ اب CNN جو ہے وہ امریکہ کا ایک قسم کا سرکاری چینل سمجھا جاتا ہے، بلکہ شاید سرکاری ہوگا، مجھے صحیح سے پتہ نہیں، لیکن سمجھا وہ سرکاری جاتا ہے۔ ان کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہتے ہیں وضاحتیں پیش کی، ادھر تو وہ مارتے ہیں نا نعرے امریکہ کے خلاف،
اور امریکہ کے چینل کو دیں وضاحتیں کہ جی دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ روس جو نہیں حملہ کر دے گا، تو اگر وہ مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ وہ روس نے حملہ کر دے گا تو پھر میں نہ جاتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اگر وہ پہلے حملہ کر دیا ہوتا تو میں پھر وہاں پہ جانے کا فیصلہ نہیں کرتا، میں تو وہاں پہ چلا گیا تھا تو اب حملہ ہو گیا تھا، تو اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ انہوں نے وہ بھی کہیں وہ سائفر آیا سائفر گیا، اس قسم کی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ لیکن جو یہ جو دو فکرے میں نے آپ کو بتایا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ روس حملہ کر دے گا اور ہم نے کوئی روس کی حمایت بھی نہیں کی، تو انہوں نے اپنی طرف سے وہ امریکہ کو وضاحتیں دیتے ہیں پھر رہے ہیں۔ ادھر جو نہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی امریکی غلامی سے ہم نے نکلنا ہے۔ بہرحال ان کی مرضی ہے اور ان کے فالوورز کی مرضی ہے، اگر وہ ایسی بات کرتے ہیں، ویسے وہ گھر میں بھی جا کے اکیلے میں خوشی ہوتے ہوں گے، بلکہ ہنستے ہوں گے کہ جو میں ایک بات کرتا ہوں اور وہ اپنے پاس سے کرتا ہوں، لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، یقین کرنے والے پر وہ خوش نہیں ہوتے، مطلب ان پہ ہنستے ہوں گے میرے خیال کے مطابق۔ بہرحال اب یہ سارا معاملہ ہے، اور پھر پشاور سے اب آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ دیکھیں وہ پہلے والی معاملے تو نہیں رہے نا، پچھلے وہ جو انہوں نے وہ دھرنا ورنا کیا تھا، لاہور سے لانگ مارچ لے گیا تھا نا، تو اب طاہر القادری کی طرح کوئی ایک بڑی منظم آرگنائز قسم کی کوئی فورس ان کے ساتھ ہے۔ پھر جو ہے وہ اس طرح کی وہ پہلے والی وہ محبتیں بھی نہیں رہیں، اور پھر وہ جو اے ٹی ایمز تھیں، کوئی جہانگیر ترین، کوئی علیم خان، اس طرح والے معاملات بھی نہیں رہے۔ تو آج آگے سارا ملبہ جو ہے وہ پشاور میں کے پی کی حکومت کے اوپر ہی کرنا ہے، سارا خرچہ ورچہ وہ کریں گے، سرکار ریاستی وسائل بھی استعمال ہوں گے، چڑھائی ہوگی اسلام آباد کے اوپر۔ لیکن آنے سے پہلے ان کے طرح نکلے میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی، عمران خان صاحب کا وہاں پہ چلے جانا، یہاں پر نہ آنا، پھر شیخ رشید احمد صاحب کا بیان۔ اس کے ساتھ جو تیسرا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج پی ٹی آئی نے ایک ریٹ دائر کر دیا کہ جی حکومت کو ہماری گرفتاریوں، مقدمے کے اندراج اور جو نہیں ہے وہ لاٹھی چارج وغیرہ سے روکا جائے۔ اب یہ پٹیشن جو ہے وہ مطلب سوائے اس کے کہ یہ کتنے پریشان یا کتنی خوفزدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ اب کوئی بھی عدالت کسی حکومت کو کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ جو ایک لوگ آ رہے ہیں ایک جتھے کی صورت میں، تو وہ جدھر مرضی جائیں، جو مرضی کریں، آپ ان کو کچھ نہ کہیں، ایسا تو پاسبل نہیں ہوتا۔ حکومت نے جو نظام تو چلانا ہوتا ہے، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جی اگر یہ پرامن رہے تو ان کو آپ کچھ نہ کہیں، لیکن اگر پرامن رہنا تو پھر تو کسی کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرامن مظاہرین کے اوپر کس نے، حکومت نے جو نہیں ہے وہ اپنے سر پہ کوئی مصیبت لینی ہے کہ وہ خام خواہ اپنی بدنامی مول لے، تو اگر کوئی گڑبڑ کرنی ہے تو پھر تو وہ نمٹنا پڑے گا۔ اچھا، جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ بڑے جیسے تلے ملائے ہوئے تھے کافی دنوں سے کہ وہ آ تو گئے تھے، وزیر داخلہ بن بھی گئے تھے، لیکن ان کو کسی قسم کی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، کیونکہ اتحادیوں کی حکومت کے اوپر ایک اپنا ایک پریشر تھا، ایک پارٹی کی حکومت تو ہے نہیں ہے، دوسری پارٹیوں سے مشاورت کرنی پڑتی ہے۔ پھر جو ہے وہ بجٹ والا معاملہ بھی چل رہا تھا، یہ جو 25 مارچ کی تاریخ والا معاملہ ہے، اب اس میں یہ ہے کہ 25 تاریخ کو آئی ایم ایف سے مذاکرات فائنل ہوں گے، مفتاح اسماعیل وہاں پر موجود ہوں گے۔ اب آئی ایم ایف جو ہے اسی تاریخ کو اگر جو ملک ان سے قرضہ لینا چاہ رہا ہے یا ان سے نیا پروگرام ری شیڈول کرنا چاہ رہا ہے، تو اس وہاں پر اگر اس کے دارالخلافے میں ایک اس قسم کی صورتحال ہوگی تو آئی ایم ایف کہے گی کہ بھائی ہم آپ کو قرضہ دے تو دیں، لیں گے واپس کس سے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے رہنا ہے یا جانا۔ تو اس سچویشن میں پھر یہ بھی حکومت بھی بڑی کنفیوز تھی کہ بھائی کل اگر ہم پہ دباؤ ہوتا ہے کہ نہیں جی آپ الیکشن کروا دیں، تو پھر یہ بدنامیاں اپنے سر پہ مول لیں، اور جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال کے جو عمران خان صاحب کی کیتی کرائی ہے، مہنگائی شنگائی بے روزگاری وغیرہ، وہ ساری ہمارے سر آ جائے گی، اور ہم بجائے اس کے مدعی بننے کے ملزم بن کے عوام کی عدالت میں چلے جائیں گے الیکشن میں۔ تو اس طرح تو نہیں ہوگا، اگر اس طرح کرنا تو پھر بھائی جان ہم جا رہے ہیں، یہ آپ چلا لیں جس سے حکومت چلتی ہے، ہم تو اس حکومت کو نہیں چلاتے۔ پھر یہ معاملہ ایسا ہے کیونکہ ریاست کے معاملات چلنا بچوں کا کھیل تو ہوتا نہیں ہے، ریاست کے معاملات تو آسود میں چلانے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 25 تاریخ والی تاریخ ہے، اس میں ایک یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جو معاملہ میں نے بات کی کہ فیس سیونگ والا، اب یہ جو 25 تاریخ کو جو یاسین ملک ہیں حریت رہنما مقبوضہ کشمیر کے، ان کے مقدمے کا فیصلہ ہے بھارت میں، اور آج جو ہے وہ مشال ملک نے اپنی کم سن بیٹی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے دعائیاں دی عمران خان صاحب کو کہ جی مہربانی کریں آپ 2 دن کے لیے اپنا مارچ آگے کر لیں، اور یہ قوم کی توجہ جو ہے وہ یاسین ملک کی طرف رہنے دے۔ اور یاسین ملک کو انہوں نے کلیم کیا کہ جی وہ آپ کے دوست بھی ہیں، ویسے عمران خان صاحب کتنے کسی کے دوست ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ہے، انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں ایک بھرم دے دیا کہ بھائی آپ دوست ہیں مہربانی کریں۔ تو خان صاحب کے پاس اگر یہ وہ کام کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ایک 2 چیزیں مل جائیں گی، ایک تو یہ کہ ان کو یہ ہو جائے گا کہ جی دیکھیں جی ہم نے مقبوضہ کشمیر کے ایک لیڈر کی اہلیہ کی اپیل پہ اپنے مارچ کو یا دھرنے کو ہم نے 2 دن آگے کر دیا، اور دوسری یہ مطلب ہے یہ ایک بڑی بہترین فیس سیونگ ہے جس کا میں نے پروگرام کی شروع میں عرض کیا کہ ایک فیس سیونگ ان کو مل سکتی ہے۔ بہرحال اب یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو ایک تو آئی ایم ایف والا معاملہ، دوسرا یہ یاسین ملک والا معاملہ، اور پھر یہ اسی عین تاریخ کو
تمام تر جو توجہ ہے وہ یہاں پہ ڈائیورٹ اسلام آباد میں کر دینا، وہ یقیناً بھارت کو ایک ریلیف ضرور ملے گا یاسین ملک کو اگر وہ کسی قسم کی سزا سناتے ہیں۔ اچھا، اب جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں ان کو اب پتہ چلا کہ جناب وہ گرین سگنل مل گیا ہے، اور کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر گڑبڑ کرتے ہیں جو مارچ والے لوگ ہیں آ کر، تو آپ ان سے جس طرح چاہیں نمٹیں، اپنے قانون کی وہ جو عملداری کو یقینی بنائیں، ریاست کے ریٹ کو ثابت کریں۔ تو اب جب رانا ثناء اللہ کو یہ فری ہینڈ مل گیا تو پھر کوئی معاملات آگے چلیں، اور ایک تو بہت سارے اقدامات لیے گئے، ایک تو ریڈ زون کو اسلام آباد میں سیل کر دیا گیا، یعنی کہ اب ماضی کی طرح یہ نہیں ہوگا جس طرح عمران خان صاحب 2014 میں آئے تھے کہ اپارا میں آ کے رکے تھے اور پھر وہ آگے چل پڑے تھے اور ریڈ زون ان کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ تو ریڈ زون اس دفعہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں کھل رہا، اور وہاں پہ اس کو مکمل طور پر آج سیل کر دیا گیا چاروں طرف کنٹینرز لگا کے۔ دوسری بات ہے کہ کسی بھی گڑبڑ سے نمٹنے کے لیے 15,000 آرسو گیس کے شیل نئے آ گئے ہیں جناب، اور چاروں صوبوں سے جو ہے وہ پولیس کی نفری طلب کر لی گئی، اور پوری کمانڈ اینڈ کنٹرول کے سسٹم سمیت طلب کی گئی۔ یہ نہیں کہ آپ نے بھیج دیا 2,000 بندہ اور ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کس کے انڈر کام کرنا ہے اور ہماری کمانڈ کس نے کرنی ہے اور ہم جواب دے کس کو ہیں، جس طرح 2014 میں بھی اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوئے تھے۔ تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ آئیں گے۔ رینجرز جو ہیں وہ آلریڈی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور جو ریڈ زون جو ہے وہ بند ہے، اور شیلز وغیرہ جو 15,000 نئے آنسو گیس کے شیل منگائیں گے، جبکہ پہلے کے بھی سٹاک میں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک جو سب سے اہم بات ہے کہ وہ چاروں صوبوں سے ملک بھر سے جنہیں وہ قیدیوں والی 100 وینز وہ منگوا لی گئی ہیں۔ اب قیدیوں والی وین تو ویسے ہی پی ٹی آئی کی چھیڑ بنی ہے، وہ قیدی والی ایک وین قومی اسمبلی کے باہر کھڑی ہوئی تھی تو حکومت پہ طریقے اعتماد پہ گنتی کرانے پہ تیار ہو گئی تھی۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ قیدیوں والی وین جا کے کھڑی ہوئی تو وہ معاملہ حل ہو گیا تھا، اور وہ انتخاب ہو گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ یہ اب جہاں ایک وین سے اتنا نتیجہ نکل جاتا ہے تو 100 وینیں دیکھے تو بھی خام خطرہ ہی نکل جاتا ہے بندے کا۔ تو یہ جناب سچویشن ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کو فری ہینڈ ملا ہے اور نواز شریف صاحب نے گرین سگنل دیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہوا۔ ہم نے آپ سے اسی پروگرام میں پہلے بھی عرض کی، پچھلے پروگرام میں بھی عرض کرتے رہے کہ اصل معاملہ ملک کی معیشت کو چلانے کا۔ اب اگر اس بجٹ میں حکومت سخت فیصلے لیتی ہے اور عوام کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوں گے تو پھر وہ الیکشن میں کیوں جائے گی؟ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو کیا ضرورت ہے یہ سخت فیصلے کرنے کو، کہیں گے ٹھیک ہے ہم آج ہی چھوڑ دیتے ہیں، بجٹ آ کے نگران دیتے رہے، ہمیں تو پھر کوئی ضرورت نہیں بجٹ دینے کی۔ تو پھر عمران خان صاحب کے ان تمام سارے معاملات کے پھر وہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب بھی وہ جھنڈا اٹھا کے پھریں گے، جی دیکھیں مجھے کامیابی ہوگی، میرے لانگ مارچ کی وجہ سے یا میرے دھرنے کی وجہ سے میں وہ الیکشن کی ڈیٹ لینے میں کامیاب ہوگا۔ تو ایک بندے کی وہ مورال بندے کا ذرا اونچا ہو جاتا ہے۔ اب سیاسی مخالفت میں تو مخالف کا مورال تو کوئی نہیں اونچا ہونے دیتا۔ نواز شریف صاحب نے بالآخر آصف زرداری صاحب جن کی کچھ اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں گزشتہ 1-2 دن کے دوران، انہوں نے نواز شریف صاحب کو منا لی ہے، اور نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کو یہ گرین سگنل دے دیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں، یہ بجٹ بھی دیں، اگلا بجٹ بھی دیں، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ اور ساتھ جو انہوں نے اہم ترین ہدایت دی ہے وہ ہدایت یہ دی ہے کہ اتحادی حکومت کسی بھی فیصلے میں آصف علی زرداری صاحب کو ضرور ساتھ رکھے، کیونکہ آصف علی زرداری اس ساری کہانی میں وہ کی پلیئر ہے جو کہ اتحادیوں کو بھی ایک جگہ پہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطوں میں ہے، اور تمام تر معاملات کو بڑی جسے کہتے ہیں کہ دانش مندی کے ساتھ اور سیاسی سوجھ بوجھ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا ساتھ جو ہے وہ اتحادی حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ کہا، لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس نے نواز شریف صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے جو مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی بات سے اتفاق نہ کرے، شہباز شریف کی بات سے اتفاق نہ کرے تو مانی جا سکتی ہے، نواز شریف علی اتفاق سے بات نہ کرے، نواز شریف علی بات سے اتفاق نہ کرے، یہ تو بڑا مشکل بنا۔ تو وہ شخصیت جناب ہے مریم نواز شریف صاحبہ۔ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ جی ہمیں فوری الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا اپنا ایک موقف ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی حد تک درست بھی ہو، لیکن نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ اپنا ایک تجربہ ہے، وہ بہت سارے معاملات کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ انسان کو اپنی پارٹی کی سیاست سے نکل کر قومی سطح پر بھی سوچنا پڑتا ہے، اور قومی سطح پر نواز شریف صاحب سوچیں گے اس کی توقع ان سے زیادہ کسی سے نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ تو یقیناً جو اس لیول کے سیاستدان ہوتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، یا اور جو سینئر لوگ ہیں، ان سے پھر یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ملکی مفاد کو بھی دیکھیں گے، اپنی پارٹیوں سے ہٹ کر آگے بھی دیکھیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی، اب کل کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کل کے دن میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی، ہو سکتا ہے مزید گرفتاریاں ہو جائیں، لیکن جو مزید تیاریاں کی جا رہی ہیں ادھر سے عمران خان صاحب جو کچھ کریں گے وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ تو پھر اب ہم آپ کو آگے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو جلد از جلد آنے والی ہر اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔